السلام علیکم۔ آپ کا میزبان عامر شہزاد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیشہ آپ کو خوش رکھے۔ معزز ناظرین، آج ہم سورہ بنی اسرائیل کا ایک مختصر سا خلاصہ سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ صورت وَإِن كَادُوا لَا يَفْتِنُونَكَ سے لے کر نصیراً تک 8 آیتوں کے علاوہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جزم کیا، یعنی یقین کے ساتھ لکھا کہ یہ پوری صورت ہی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس صورت میں 12 رکوع اور 111 آیتیں ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کے چند نام ہیں۔ نمبر 1، سورہ اسراء۔ اسراء کا معنی ہے رات کو جانا، اور اس صورت کی پہلی آیت میں تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رات کے مختصر حصے میں مکہ مکرمہ سے بیت المقدس جانے کا ذکر ہے۔ اس مناسبت سے اسے سورہ اسراء کہتے ہیں۔ نمبر 2، سورہ سبحان۔ سبحان کا معنی ہے پاک ہونا، اور اس صورت کی ابتدا لفظ سبحان سے کی گئی، اس مناسبت سے اسے سورہ سبحان کہتے ہیں۔ نمبر 3، بنی اسرائیل۔ اسرائیل کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کا بندہ۔ یہ یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، اور آپ علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ اس صورت میں بنی اسرائیل کے عروج و زوال اور عزت و ذلت کے وہ احوال بیان کیے گئے ہیں جو دیگر صورتوں میں بیان نہیں ہوئے۔ اس مناسبت سے اس صورت کو بنی اسرائیل کہتے ہیں، اور یہی اس کا مشہور نام ہے۔ معزز ناظرین، اس صورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں دین اسلام کے عقائد جیسے توحید، رسالت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور قیامت کے دن اعمال کی جزا اور سزا ملنے پر زور دیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مشرکین کے کثیر شبہات کا ازالہ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس صورت میں یہ مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، اس کی پہلی آیت میں سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم معجزے معراج کا ایک حصہ بیان کیا گیا ہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رات کے مختصر حصے میں مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تشریف لے گئے، اور یہ معجزہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی اور بارگاہ الہی میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و تکریم کی روشن ترین دلیل ہے۔ نمبر 2، بنی اسرائیل کے مفصل حالات بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 3، یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو نیک اعمال کرے اور سیدھی راہ پر آئے اس میں اس کا اپنا ہی بھلا ہے، اور جو برے اعمال کرے اور گمراہی کا راستہ اختیار کرے اس میں اس کا اپنا ہی نقصان ہے۔ نمبر 4، یہ بیان کیا گیا ہے کہ عمل کی مقبولیت کے لیے 3 چیزیں درکار ہیں: نیک نیت، عمل کو اس کے حقوق کے ساتھ ادا کرنا، اور ایمان۔ نمبر 5، اجتماعی زندگی گزارنے کے بہترین اصول بیان کیے گئے ہیں، جیسے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے اور ان کے بارے میں دیگر احکام بیان کیے گئے۔ فضول خرچی کرنے سے منع کیا گیا، اور میانہ روی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا۔ تنگ دستی کے خوف سے اولاد کو قتل کرنے، کسی کو ناحق قتل کرنے، زنا کرنے اور یتیم کا مال ناحق کھانے سے منع کیا گیا۔ ناپ تول میں کمی نہ کرنے اور زمین پر اطراء کرنا چلنے کا حکم دیا گیا ہے۔ نمبر 6، قرآن پاک نازل کرنے کے مقاصد بیان کیے گئے۔ نمبر 7، حضرت آدم علیہ السلام اور فرشتوں کا انہیں سجدہ کرنے والا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 8، قرآن پاک کے بے مثل ہونے کو بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 9، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعے کا کچھ حصہ بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 10، قرآن پاک کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنے کی حکمت بیان کی گئی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی اپنے سے ماقبل سورۃ نحل کے ساتھ ایک مناسبت یہ ہے کہ سورہ نحل کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کفار اور مشرکین کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں پر صبر کرنے کا حکم دیا، اور سورہ بنی اسرائیل کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان کو بیان فرمایا۔ دوسری مناسبت یہ ہے کہ ان دونوں صورتوں میں انسان پر اللہ تعالیٰ کے انعامات اور احسانات کو بیان کیا گیا ہے۔ تیسری مناسبت یہ ہے کہ سورہ نحل میں بیان کیا گیا کہ قرآن کسی بشر کا کلام نہیں بلکہ اسے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے، اور سورہ بنی اسرائیل میں قرآن پاک نازل کرنے کے مقاصد بیان کیے گئے۔ معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کو پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز اسے لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔